أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ کہف 18 نمبر سورہ ہے اور اس میں 110 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ کہف جو ہے اس میں مین 4 سٹوریز ہیں، تو آج ہم ان میں سے پہلی سٹوری شروع کریں گے۔ تو پہلی سٹوری 7 سلیپرز آف دی کیو، آپ نے کبھی سنا ہو، ان کے میورلز ہیں بائبل میں اور ان کے سٹوریز بنائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 120 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آفٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جو۔ پہلے میں آپ کو سٹوری کا نا بائبل کا ورژن سنا دیتی ہوں، کیونکہ قرآن نے لکھا ہے کہ ہم آپ کو ٹھیک سٹوری سنانے لگے ہیں، مطلب بائبل کا ورژن دنیا میں ایگزسٹ کر رہا تھا نا، تو اس کو کریکٹ کیا ہے قرآن نے۔ تو یہ جو جیکوبین کرسچنز تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے یعقوبی عیسائی، تو ان لوگوں نے یہاں پر عرب میں اس سٹوری کو نہ پھیلایا، کیونکہ عرب تو وہ والی گریک کی زبان نہیں جانتے تھے، چاہے وہ جو بھی بولتے ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے شام کے عیسائیوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے اس سٹوریز کو، اور یہاں عربوں میں پھیلایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا یہودیوں نے یہ کوشچن کیا کہ بتائیں روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، غار والوں کا، اور تیسری بات یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ انہیں لگا اگر یہ پروفٹ ہیں، ان کے پاس کچھ ریولوشن ہے، کچھ ایسا آسمانی علم ہے تو یہ بتا دیں گے، ورنہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر جھوٹا خدا نہ خواستہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں کوسچنز کے بارے میں آنسر کیا گیا اس صورت میں، اور احادیث مبارک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ قیامت سے پہلے آنے والا شدید ترین فتنہ ہے وہ کون سا ہے؟ یس، دجال کا۔ دجال کے فتنے سے یہ صورت بچاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، ان کی حفاظت کرے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ نمودار ہو تو تم یہ 10 آیات کو، اور بعض جگہ پہ ہے کہ آخری 10 آیات کو اس کے بچاؤ کے لیے استعمال کر لینا۔ تو اس کا کنیکشن کیا ہے؟ ہم اس سٹوری کے ساتھ، آج کی جو سٹوری ہے اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ دجال کا اس سٹوری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کیونکہ یہی صورت ہے جو دجال سے پروٹیکٹ کرے گی، اسی کی آیات ہیں جو دجال سے پروٹیکٹ کریں گی۔ تو پھر اس کا کیا لنک ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بائبل کا ورژن سناتی ہوں سٹوری کا۔ وہ کہتے ہیں چند نوجوان تھے، یہ سٹوری ہی دیکھیں یوتھ کی کلاس ہے اور پہلی سٹوری ہی یوتھ کی ہے۔ یہ نوجوان تھے، دے آر ٹین ایجرز، جنہوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ اس ٹائم کیا کرتے تھے، جس ملک میں دورہ کرتے تھے، جس شہر کا دورہ کرتے تھے، تو بادشاہ اس جگہ کے لوگوں سے کیا چاہتے تھے کہ وہ تجدید وفا کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا مذہب وہی ہے۔ بادشاہوں کا جو مذہب ہوتا تھا وہی عوام کو اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اب بادشاہ نے جب اس جگہ، اس شہر کا، افیسس شہر کہتے ہیں اس جگہ کا نام تھا، اس کا دورہ کیا، تو پھر اس نے کیا کیا، وہاں پر سٹیچوز رکھوائے، مورتیاں رکھوائیں۔ گریک گاڈز کون کون سے ہیں؟ اپولو ہے، اور کون سا ہے؟ اور محبت کی دیوی کسے کہتے ہیں؟ کیوپڈ بھی ہے، اور مطلب اس طرح کے چند گاڈز ہیں اس نے وہاں شہر میں رکھوائے، اور ان سارے شہر نے آ کے ان گاڈز کے سامنے ماتھا ٹیکا یا چڑھاوے چڑھائے، یا جو بھی آپ انڈین موویز میں دیکھتے ہیں، دودھ ڈال رہے ہوتے ہیں یا پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں یا ہار۔ تو یہ نوجوان تھے جن کے پاس عمل کوئی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہاں پر جہاں پر مورتیاں رکھی گئی ہوں گی، ایسے سمجھے ایک کنونشن ٹائپ ہوگا، تو وہاں پر اس کے بادشاہ کے گارڈز بھی ہوں گے، مذہبی پنڈت اور پروہت بھی ہوں گے جو واچ کر رہے تھے
جب ان نوجوانوں نے وہاں جا کر مذہبی رسومات پوری نہیں کی بلکہ وہاں جا کر ان کے خداؤں کو سر عام لوگوں کے سامنے ڈینائی کر دیا تو پھر ان کے اوپر وہ گرفتار کر لیے گئے اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے اور ان کے اوپر مقدمہ چلا اور ان کو موت کی سزا ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے وہاں سے کہتے ہیں کہ اسکیپ کیا اور اسکیپ کر کے دور جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گئے، ایک پہاڑ کے غار میں جا کے یہ سوئے ہیں اور پھر یہ وہیں پر سوئے جو ہیں تو بادشاہ کو پتہ چلا ہے کہ اس نے ظاہرہ پیچھے بھیجے ہیں، لوگ بھیجے ہیں، تعاقب کیا گیا ہوگا، جو بھی مجرم فرار ہوتا ہے جیل بریک کرتا ہے وہ وہاں تک آئے ہیں اور دیکھا ہے کہ یہ غار میں سو رہے تھے، تو اس نے سزا کے طور پر ان کے اوپر، جیسے ہم نے وہ مغل اعظم میں سنا ہوا ہے کہ انارکلی دیوار میں چنوا دی گئی، تو ان کے اوپر وہ کر دیا ہے نا، دیواریں بنوا دی ہیں تاکہ یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں۔ پھر اس بادشاہ کے دور میں ان کو یہ پنشمنٹ مل گئی کہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ چنوا دیے گئے زمین میں۔ اس کے بعد اس کے 200-300 سال بعد یا 150 سال بعد یہ لوگ جاگے ہیں، ایک چرواہا گیا ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے، یا اس کو بارش آئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، اس نے غار میں پناہ لیا تو اس نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو غار میں سوئے پڑے ہیں، اس نے جا کے وہاں دیکھا ہے۔ حالانکہ اگر دیواریں چنی گئی ہیں تو پھر ان کا غار میں آنا بنتا نہیں تھا اس بندے کا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹوری خود بتا رہی ہے کہ اس میں کافی سارے جھول ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں اچھا، پھر کیا ہوا ہے؟ پھر وہ اندر آیا ہے، اس نے دیکھا ہے تو یہ لوگ جاگ گئے ہیں، اس کے آنے سے جاگ گئے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو سینٹس ہیں، یہ تو اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے۔ ان کا فیسٹیول منایا جاتا ہے جیسے ہندو مناتے ہیں نا ہولی کا اور اس کا، تو کرسچنز بھی جیسے مختلف ان کے تہوار ہیں، ایسٹر ہے، کرسمس ہے، تو یہ ان کا بھی 7 سلیپرز آف دا کیو کے نام سے یہ لوگ ان کے سانگز بنے ہوئے ہیں، ان کے میورلز ہیں، ان کی پینٹنگز ہیں، اور ان کا فیسٹیول منایا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، کچھ پتہ ہو اولیاء نے دین کا؟ نہ 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 اولیاء کے، ہاں ایگزیکٹلی جی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سینٹس ہیں، یہ اللہ تک پہنچائیں گے، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں تو یہ سینٹس ہمیں بخشوا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے اوپر مونومنٹ بنائی ہے، وہ ڈوم بنایا ہے، اس کا مزار بنا کے ان کو مسجد بنائی ہے، وہ سوچتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بائبل کی سٹوری ہے۔ یہ سٹوری ہم نے سن لی، مطلب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ جو بھی پوری دنیا ہے، سب میں مسلمان تو نہیں رہتے، 7 ارب کے انسانوں میں 2.25 ارب صرف مسلمان ہیں۔ باقی کی دنیا اس سٹوری کو کیسے جانتی ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور پھر ہم نے اعتبار کس سٹوری پہ کرنا ہے؟ قرآن کی سٹوری پہ کرنا ہے۔ اور آج ہم نے اپنا کنیکشن ڈھونڈنا ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے کیسے بچائیں گے، یہ 10 آیات کا کیا کنیکشن ہے۔ جسٹ ریسیٹیشن کافی ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا یا اس کو سمجھنا۔ الحمدللہ الذی، بڑی ہی تعریف کے قابل ہے اور تمام تعریفوں کے اور شکرانے کے قابل ہے وہ ذات جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور نہیں بنائی اس میں کوئی ٹیڑھ، کسی قسم کی اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک بات دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہو۔ ٹیڑھ اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو کنفیوز کر دے، پزل کر دے کہ اچھا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے، یہ تو فرق کر کے رکھ دیتی ہے غلط اور صحیح میں، دودھ اور پانی میں۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ بالکل صحیح طور پر یہ انفارم کر دے، وارن کر دے اس عذاب کے بارے میں جو اللہ کی جانب سے ہوگا، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہوگا، ماں کے سینہ فیہ ابدا، اور وہ ان کو ایسے اجر ملیں گے جس کو وہ ہمیشہ ہمیشہ پائیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور آپ اس کے ذریعے وارن کر دیجئے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا۔ کون کہتے ہیں یہ لوگ؟ عیسائی۔ اور مسیح دجال اس کا نام بتا رہا ہے، وہ فالس مسائح ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ ہی بن کے آئے گا۔ یہ کنیکشن دیکھتے چاہیے گا، میں پھر آخر میں کنکلوڈ بھی کرتی ہوں۔ مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ اس چیز کا علم ان کو ہے نہ ان کے باپ دادا کو ہے۔ کبرت، بہت بڑی بات ہے، کبرہ اکبر سے ہے، کبیر سے ہے۔ کلمتاً، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، تخرج من افواہہم، جو اپنے منہ سے نکالنا وہ آسان سمجھتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ تو بولتے ہیں مگر صرف جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جھوٹ کے جو اثرات ہیں دنیا پر، اس مذہب کے جو اثرات ہیں، ان کی وجہ سے کیا آپ اپنے ہی دل میں تنگ اتنے ہوتے ہیں کہ اپنی جان گھلا دیں گے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے غم میں مبتلا ہیں
کہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہی گلا دیں گے. انا جعلنا ما علی الارض، بے شک جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اوپر بنایا ہے وہ کیا ہے؟ زینت اللہ، جسٹ ڈیکوریشن ہے. آپ فنکشن دیکھتے ہیں نا، 2 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے، 4 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹیج بنایا جاتا ہے، اتنا خوبصورت فلورل ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں، کیٹرنگ زبردست ہوتی ہے، لیکن جب فنکشن ختم ہو جائے، جب سب مہمان چلے جائیں، پھر اس جگہ کو جا کے دیکھیں. وہ جسٹ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹین کرنے کے لیے اسٹیج سجائے جاتے ہیں. تو دنیا کی زندگی کے جو اسٹیج سجایا اللہ نے، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، تو کس لیے کیا ہے؟ دیکھیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اصل میں تو یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے. کون اس ڈیکوریشن میں اتنا کھو جاتا ہے کہ بس اس کو پوری زندگی سمجھ لیتا ہے، اور کون سمجھتا ہے 2 گھنٹے کا فنکشن ہی ہے نا، جیسے ہی اوور ہوگا ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، باقی لوگ بھی کھا پی کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو زمین پر موجود ہے ہم اس سب کو فنا کر کے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور ان کا جو قصہ ہے یہ کچھ عجیب باتیں ہیں؟ یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں. اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوانوں نے کہا کہ چلو غار کی طرف، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، عطا کر، من لدنک، ہمیں اپنی طرف سے، رحمتم وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو ٹھیک کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کے کانوں پر چوٹ کی. یہاں پر جو ترجمہ چوٹ کیا جاتا ہے، ضربہ کا مطلب مارنا، ضربہ ایگزسٹ کرنا. ہاں، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کچھ سالوں تک. عددا کاؤنٹ کرنا، سنین سال. دیکھیں 10 آیات، میں نے 11ویں آیت بھی تلاوت کر دی ہے، 10 آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مینٹالٹی ہماری ڈیولپ کر دی ہے کہ ہوا کیا تھا. اصل میں اصحاب کہف کا سونا، اصحاب کہف کا جاگنا، اصحاب کہف کا ایگزسٹ کرنا، ان کو نشانی بنانا، اس کو قرآن ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے اس قصے میں. یہ اب ہم قرآن کا ورژن میں سٹوری سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نوجوان تھے. ہاں کیوں نہیں، میں نے اسی لیے تو ماسک اس لیے لگایا. ہاں، جو چاہتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی پر ایمان نہیں لاتے. وہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ جا کر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں کیا تھا، ہمارے پاس جو نہیں ہے، رہبانیت تھی، دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت کرنا، کچھ ایسا نہیں کرتے تھے. دے ور ٹین ایجرز، لیکن ان کو ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. اسی بات کو انہوں نے جھٹلایا، اسی بات کو انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا، دنیا کے سامنے سٹینڈ لے کر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. اس وجہ سے اتنی بڑی پنشمنٹ ملی کہ انہیں مار ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ غار میں آئے ہیں اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو ہی رحمت فرما اور ہمیں بنا دے. جب آپ اپنی پوری کوششیں کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد پہنچتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو سلا دیا. ٹائم ٹریولنگ، پوری دنیا پہ وقت گزر رہا تھا، 350 سال گزرے، کوئی کہتے ہیں لوگ 300 سال گزرے، کوئی کہتے ہیں 2 and something 100 years past. تب وہ اٹھے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو اٹھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ کے سامنے آئینہ نہیں ہے، میں اور آپ ایک ہی روم میں سوتے ہیں، جب سوئیں گے، جب اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کیا ٹائم ہوا ہے. میری کلاس تھی، ویک ڈیز میں ہم یہ پوچھتے ہیں میری کلاس تھی، میں نے وہاں جانا تھا، وہ تو مس نہیں ہو گئی. سب سے پہلے آپ خود بھی گھڑی دیکھتے ہیں. اب گھڑی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کی چہرہ دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے 350 سال میں ان کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر ان پر وقت گزرتا، وہ تو بہت ایجڈ ہو چکے ہوتے، ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے ہوتے. ایسا کچھ نظر نہیں آیا. سامنے دیکھتے ہوئے وہی شکل لگی ہے جس کے ساتھ سوئے ہیں. تو اس نے کہا کتنا سوئے ہوں گے؟ ایک نے کہا 2-3 گھنٹے کا کیا لولا ہوگا. اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے پوری رات سوئے ہوں. بس یہی ہونے لگا. باہر پوری دنیا پہ 350 سال گزر گئے ہیں، ان کے اوپر وقت نہیں گزرا. دجال اینڈ آف ٹائم میں کیا کر کے دکھائے گا؟ یہی کچھ کر کے دکھائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس ایسی ہوگی، جب چاہے گا بارشیں برسائے گا، جب چاہے گا فصلیں اگائے گا،
جو اس کی جنت ہوگی جو تمہیں نظر آ رہی ہوگی تو وہ جنت اصل میں جہنم ہوگی. اگر وہ جنت میں تو جہنم میں جو آگ ہوگی اس کے ساتھ 2 دریا بہ رہے ہوں گے جنت اور جہنم کے. تو جب وہ آگ کے دریا میں کودنے کا کہے تو کود جانا، اصل میں وہ جنت ہوگی. اچھا اب عیسائیوں نے کیا کیا ہے اس سٹوری کے ساتھ؟ جن لوگوں نے قربانی دی ہے صرف اللہ کو ایک ماننے کے لیے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے ان سینٹس کا اتنا ریگارڈ کیا کہ ان کے اوپر ڈوم بنایا، ان کا فیسٹیول بنا رہے ہیں. ان کا فیسٹیول کس لیے منا رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا، اسی وجہ سے انہوں نے قربانی دی. تو اللہ نے ان کی قربانی کا اتنا ریکارڈ کیا کہ پوری دنیا پر وقت گزرا، ان پر وقت نہیں گزرا. پھر وہ اٹھے اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ کتنا عرصہ سوئے ہوں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ شاید 1 گھڑی یا 2 گھڑی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھوک فیل ہو رہی ہے، بھوک فیل ہو رہی ہے. 350 سال کی نیند کے بعد تو ان کی ہڈیاں پڑی ہونی چاہیے تھی نا اگر وقت گزرتا تو. بھوک فیل ہو رہی ہے تو یہ لو سکہ اور بازار میں جاؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن چھپتے چھپاتے ہوئے جانا، تم کسی کو محسوس نہ ہو، سڈل طریقے سے جاؤ، اپنی پریزنس شو نہ کرو. لیکن آپ آج سوچیں میکڈونلڈ پہ یا KFC پہ کوئی 300 سال پرانے لباس میں آ جائے تو وہ خود بخود پرومیننٹ ہو جائے گا، وہ جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے. تو اس بندے کے لباس نے بھی اس کو پرومیننٹ کر دیا. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈسگائز کر کے جانا، چھپ کے جانا اور اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ انہیں پتہ ہے اب کھانا بھی کھانا ہے، لیکن بادشاہ نے قتل کا حکم بھی دے دیا ہے. اور بادشاہ کیا تھا؟ دقیقس، اس کو انگلش میں دقیقس لکھتے ہیں، گریک وہ کنگ تھا، لیکن اس کو اردو میں دقیانوس کہتے ہیں. آج بھی ہم مثال دیتے ہیں کہ فلاں کے خیالات کیسے ہیں، دقیانوسی ہیں. تو ہی واز دا کنگ. اچھا اس سے بچنے کے لیے جب وہ بازار میں آیا اور اس نے وہ سکہ دیا، اب 300 سال پرانی کرنسی اور لینگویج بھی چینج ہو گئی ہوگی. لینگویج کہاں رہتی ہے؟ ہمیں 300 سال پہلے مغلوں والی اردو اگر بولنے والا شخص مل جائے، میرا خیال ہے ہم اس کی بات نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ وہ بولتے ہی پرشین تھے زیادہ تر. اچھا پھر نا وہ جو جیسی زبان بول رہا تھا تو لوگوں کو لگا کہ کس زبان میں باتیں کرے تو کوئی عجوبہ آ گیا ہے اور یہ کون سا سکہ دکھا رہا ہے. اور اس کے اوپر ہر کنگ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے ہی سکے کے اوپر اپنی تصویر بناتا ہے. ہم لوگوں کے پاس پتہ ہے ہمارے روپے کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے، بیکاز ہی واز فاؤنڈر آف آر نیشن. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم اس کنگ کی تصویر بھی نہیں تھی اس سکے پر. اب وہ جو دیکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنے والے سب اس کے گرد بھیڑ اکٹھی ہو گئی کہ تم کون ہو، کیا ہو. اس کی زبان سمجھنے والا کوئی بوڑھا اٹھایا ہوگا وہاں تک تھے ہم. کوئی بوڑھا اٹھ کے آ جاتا ہے. ہاں اور ہم جو تو پھر اس کو نا بوڑھا اٹھ کے کوئی آیا ہوگا، ظاہر ہے کچھ اس لینگویج کے جاننے والے آئیں گے، بھئی یہ کون سی بات کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ کنگ تو چلا گیا، وہ تو دنیا سے گزر گیا اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب اس کا پوتا یا کوئی اور کنگ آیا ہے. اور وہ جو کنگ ہے وہ پورا کا پورا عیسائیت پر ہے، یعنی اس ٹائم کے مسلمان ہیں اور پوری امپائر ہی مسلمان ہو گئی ہے. تو وہ تو بہت خوش ہوا ہوگا، وہ بھاگتا ہوا آیا ہوگا اپنے دوستوں کے پاس اور ان کو بھی لے کر آیا ہوگا کہ بس وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اور ایسا ہمارے اوپر اللہ نے وقت گزار دیا کہ باہر 300 سال گزر گئے ہیں اور ہم تو ابھی سوئے. اللہ نے ایسی مدد کی. تو پھر وہ کچھ عرصہ زندہ رہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ ان کی تعداد کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، 4 تھے کہ 5 تھے، 6 تھے کہ 7 تھے، اس طرح کی باتیں. اور قرآن کہتا ہے کہ میں آپ کو حق کے ساتھ سٹوری سنانے لگا ہوں. حق ہوتا ہے، ایک تو بات ہے کہ وہ سچ ہوگا، اس میں جتنی بھی کریکشن ہوگی وہ اللہ نے کر دی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی سٹوری میں کوئی مورل لینے کے لیے سٹوری سناتے ہیں، کوئی بھی نتیجہ نکالنے کے لیے سناتے ہیں، کوئی بھی سبق دینے کے لیے. آج انڈیا میں فلم کو یوز کیا جاتا ہے، اس میڈیم کو صرف اور صرف عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. کبھی پیڈ مین کی فلم بنا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں، کبھی جہیز کے خلاف فلم بنائی جاتی ہے. تو اس طرح سے تو اللہ نے کہا کہ قرآن جو سٹوری سنا رہا ہے اس میں سے لیسن کیا لینا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک اس طرح سے حق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر وقت گزارا، جس نے گھر بنایا، جس نے کوئی کھانا بنایا، تو وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کس کس کو کھلائے. اللہ نے کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ رائٹ رکھتا ہے، وہ حق پر ہے کہ وہ سٹوری سنائے. آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کاپی رائٹس ایکٹ. وہ کوئی بھی چیز آپ، جب میں نے چینل بنایا تو پھر وہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز آپ دوسروں کی لیں گے تو کاپی رائٹ کے تحت کلیم ہوگا. تو یہ کس طرح سے حق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سٹوری حق ہے. ایک تو یہ سچ ہوگی، بالکل ایکوریٹ ہوگی. اگر بائبل میں یا اس سے پہلے تورا میں کسی بھی طرح کی کوئی اس میں
امینڈمنٹس ہاں کی گئی ہیں، تو وہ اس میں قرآن ان کو بالکل ٹھیک کر دے گا. ایک کلیم یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ وہ سنائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے جو حق ایکسٹریکٹ کرنا ہے، جو اس میں سے لیسن لینا ہے، وہ لینا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی تعداد میں پڑ جائیں. ان کے نام کیا تھے. سب سے بڑی بات ہے قرآن ایک چیز کو ان کی اپریشیٹ کر رہا ہے، دیور ٹین ایجرز. ہمیں سمجھنا ہے کہ یوتھ کے اندر ہی جذبے ہوتے ہیں کچھ کر گزرنے کے. دوسری چیز کیا سمجھنی ہے، قرآن کیا لیسن دے رہا ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے 100% دیتے ہو تب اللہ کی مدد آتی ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ایک ماننے کے لیے قربانی دی، انہی کے فالوورز نے سب سے پہلے اللہ میں شرک کیا. یہودی مشرک نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ کو ماننے والے. they were strongly believe in one God. وہ بڑے توحید کے پکے ہوتے ہیں. عیسائیوں نے ہی پہلی دفعہ یہ چیز شروع کی، اپنے دین میں غلف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ ان سیلف. کبھی کارنیشن میں گاڈ بنا دیا، کبھی ٹرینٹی میں گاڈ بنا دیا، اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ گاڈ وہی زمین پہ آیا اور وہ دوسروں کے گناہوں کو وہ ایبزارب کرتا ہے اور اس نے سزا لے لی اور اس کو پنش ملی. اور وہ آخر میں وہی گاڈ تو امورٹل ہوتا ہے، تو وہی گاڈ سولی پہ چڑھا اور وہ گناہوں کی پاداش میں اس دنیا سے ہی چلا گیا. یہ تو خود ایک فالس کنسیپٹ ہے. اب اس کو ذرا ہم ریلیٹ کرتے ہیں دجال کے ساتھ کہ دجال کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے، سین سے یا انسین سے؟ انسین سے شروع ہوتا ہے. انسین سے شروع ہوتا ہے. کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے، بٹ وی بلیو، اسٹرانگلی بلیو ان گاڈ. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے تمام رسولوں کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ ان تؤمن باللہ والملائکۃ والکتب والنبیین. ہمارا تو ایمان شروع ہی انسین سے ہوتا ہے. اور ہمیں انسین ورڈ سے اتنا امپریس نہیں ہونا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹ ہوتا ہے یا انڈائریکٹ ہوتا ہے. درمیان میں کوئی سینٹ ہوگا جو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا. بائبل کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، یہ کیتھولک بتا رہی ہوں. پروٹیسٹنٹ تو اسی کے خلاف پروٹیسٹ کر کے بعد میں آیا نا مذہب. بائبل کوئی ریڈ نہیں کر سکتا، پوپ ریڈ کرے گا، اس میں سے وہ جو ایکسٹریکٹ کرے گا غلط یا صحیح تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کس مذہب پہ عمل کرنا ہے. ان کے اندر اتنی اپریشن تھی، وہ بتائے گا کہ کس بادشاہ نے بیٹھنا ہے کس نے نہیں بیٹھنا. یعنی اتنی کرپٹ کلرجی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس دین کے خلاف کہ بائبل عام آدمی بھی، لے مین بھی شوڈ ریڈ اٹ بائی اٹ ہم سیلف اور بائی ہر سیلف. اس کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل کو خود سے پڑھے. ہاں، تو جیسے انجیل کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شریعت تھی اسی کو انہوں نے کنٹینیو رکھا تھا. ان کے اوپر نئی شریعت نہیں آئی تھی حضرت عیسیٰ پر. اچھا، عیسائی یہ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم دین علماء سے سیکھتے ہیں یا ڈائریکٹ اپنی بک کے ساتھ ہمارا کنیکشن؟ علماء مولوی اور یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم سارے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن خود سے نہ کھولیے گا، گمراہ ہو جاؤ گے. ایسے ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی 1000 سال کا کافر بھی ہے، یورپ میں ہے، کوئی بالکل خدا کو نہ ماننے والا ایتھیسٹ ہے کوئی، جب وہ قرآن کھولتا ہے اسے ہدایت کیسے مل جاتی ہے؟ بہت سے نیو مسلمس کے میں سنتی رہتی ہوں انٹرویوز. وہ کیسے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ جو پیدائشی مسلمان کو اس سے گمراہی ملنی ہے، اس کتاب سے گمراہی ملنی ہے. یہ کنسپٹ جو ہے بالکل عیسائیوں کا تھا. آپ ابھی بھی دیکھیں جو اسرائیل میں تقریبات ہوتی ہیں، تورات کو خاص موقع کے اوپر کھولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ہندو پروہت دیکھ لیں، ہندوازم میں دیکھ لیں، کیا ہر ہندو اپنی گیتا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. وہی بتائیں گے، وہی پڑھ کے پنڈت لوگ برہمن پڑھے گا، وہ بتائے گا. آپ اس کو وائس ورسا میں لے آئیں نا، ذرا ہمارے ہاں لے آئیں. آپ کو بتایا جاتا ہے اگر آپ نے خود سے قرآن پڑھ کے کچھ سیکھ لیا تو آپ گمراہی میں. تو باجی پھر ایسے ہی وہ تو ڈفرینس کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا مطلب قرآن پاک کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایکوریٹ ہے، لیکن وہ ڈفرینسیشن جب اس کو تفسیر کے اندر لے کے آتے ہیں تو پھر وہاں پہ تو سارے وہ فرقہ واریت اور یہ سب. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا. تو پھر اگر آپ نے اپنی کتاب کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں والا سلوک کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتی ہوں، بہت الارمنگ ہے، اس کا مفہوم بتاتی ہوں. ایکوریٹ ورڈز مجھے نہیں یاد رہتے. آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا. جو سامنے صحابی تھے
جو مطلب وہ سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن موجود ہوگا. مطلب ان کا ذہن کہاں جاتا تھا؟ علم کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن موجود ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا. آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے. قرآن تو ہماری جنریشن تک جائے گا، پھر علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں دیکھتے ہو کیا ان کے پاس تورات اور انجیل موجود نہیں ہے؟ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہیں، اپنی کتاب کے ساتھ ایسا علم صرف علم جیسے اس سے نالج لینا ہے. نالج کس کام کا جب تک آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس کو اپلائی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے ننگے تار کو چھونے سے آپ کے نالج میں ہے کہ کرنٹ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ننگے تار کو چھوتے ہیں تو پھر آپ کے علم کا کیا فائدہ؟ تو مسلمانوں نے، آپ نے، اس صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ ان کے پاس تو کتاب موجود ہے لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہیں. آپ نے کہا تو پھر یہی ہوگا. قرآن تک آنے ہی نہیں دیا جاتا، قرآن کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، قرآن کو اٹریکٹیو نہیں بنایا جاتا. آج مارول کی فلم ہے، کتنی فلمیں ہیں، جو وہ کون سی سیریز ہے جو ایونجر سیریز، سپرمین، بیٹمین، دیکھیں وہ سارے کنسپٹس انہوں نے بائبل سے لیے ہیں کہ پورٹل کھلنے ہیں اینڈ آف ٹائم پہ، دوسری مخلوقات نے، دوسرے سیاروں سے ایلینز نے آنا ہے، پھر ان کے ساتھ انسان ٹرانسفارم ہو کے پھر کیا کیا کر سکتا ہے، پھر ان کے ساتھ جب فائٹ ہوگی. ان کو بتایا گیا ہے اب پوری دنیا میں جو 3 الہامی مذہب ہیں، الہامی کہتے ہیں جو اوپر سے مطلب اللہ نے وہی بھیجی ہے، جن کے پاس بکس ہیں، یہودیت، عیسائیت، جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی اینڈ اسلام، اور تینوں انتظار کر رہے ہیں دجال کے آنے کا. کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا بھی. اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ جو دجال ہوگا وہ ہمارا مسیحا ہوگا، اسی کے ذریعے ہم پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے. اور اس کے لیے، اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک علیحدہ شخصیت ہیں، وہ جو آسمانوں پر اوپر اٹھا دیے گئے تھے، 4تھے آسمان پہ ہیں یا تیسرے پر، تو وہ دوبارہ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے. اور ہماری باجی اس کے بعد ہم لوگوں کا یہ بھی تو کنسپٹ ہے کہ وہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے. ہاں، میں میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں. وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ ہاں، امام مہدی تو علیحدہ بات ہے نا. امام مہدی علیہ السلام تو آئیں گے، وہ فائٹ کریں گے، اس کے باوجود وہ ہار جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ جائیں گے. میں آپ کو پورا جیسے ہی میں ایکسپلین، مطلب امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. یس، امام مہدی مسجد میں شام کی، دمسکس کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، دمشق کی. اب پورا سنیں گی تو پھر آپ کے اس کے بعد جو کوشچن ہوں گے آفٹر سیشن ہم کرتے ہیں نا، وہ ٹائم دیتی ہوں میں آپ کو پورا. اچھا، اور یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وہی ہوں گے. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ علیحدہ اینٹی ہیں، اور دجال جو ہے وہ تو بالکل غلط ہے. مطلب یہ دجل کا مطلب ہی دھوکہ اور فریب ہے، وہ تو دھوکہ ہے. تو پھر اس دھوکے کا شکار کون ہوگا؟ علماء اور خواتین. الارمنگ، جو اس کے پیچھے علماء اور خواتین. اس امت کے علماء، اس امت کو اپنی مرضی سے اب اس کے دین پر چلانے والے، اپنے گھڑے ہوئے دین پر چلانے والے، اپنی تفاسیر پر چلانے والے، اور خواتین. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تیاری نظر آتی ہے دجال کے آنے پر؟ ان کی آتی ہے، ان کی تیاری نظر آتی ہے. یہودیوں نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی ہے، میں کیونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو شوق سے دیکھتی ہوں، کہ اب ایسے فوڈ بھی ایسا گوشت بھی بن گیا ہے مچھلی کا جس میں پروٹین ہے، اور وہ لیبارٹریز میں تیار ہوتا ہے. ایسا شہد بھی بن گیا جو لیبارٹریز میں تیار ہوتا ہے. ہتھیار ان کے پاس دنیا کے سب سے بیسٹ ہیں. پوری دنیا کو کنٹرول انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو ایران آپ پر حملہ کر دے گا تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، تو ہماری فوجوں کو آپ پے کریں اور ہم آپ کی وہ کرتے ہیں. کرتے 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 مدینہ تک، ریاض تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. مدینہ کی باؤنڈریز میں، ریاض میں ایک شہر بنایا جا رہا ہے جہاں دجال کی حکومت ہوگی، ٹیکنالوجی بیسڈ. دجال کیا کرے گا؟ ٹائم ٹریولنگ کر کے دکھائے گا. آپ کے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے زندہ کر کے دکھائے گا. جس کو خود مارا ہوگا اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا. ایک زندہ انسان کو 1 منٹ میں مار کے دکھا دے گا. مصنوعی بارشیں کیا سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ویدر کنٹرول کیا جاتا ہے. کلائمیٹ چینج، یہ جو زلزلے ہیں، کیا آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے تو پتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ نیچے سے زمین کی پلیٹوں کو
اتنا میگنیٹ ہے جب تو اس کو لوہے کے ذریعے ہلایا جا سکتا ہے نا, زمین میں کشش کا بارش سکتا. کنٹرول کی جا رہی ہے اس ٹائم پہ بھی. صرف جاتی ایک ہے. چیز نہیں ہے, برف باری دبئی میں تو مصنوعی کی جاتی ہے, اور ایسی جگہوں پر کلائمیٹ چینج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سمندروں میں طوفان لائے جاتے ہیں خود سے, زلزلے لائے جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. یہ تو میرا اور آپ کا مطلب میرا ہے ایمان, مجھے نہیں پتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال از ایک سارا کا سارا ایک دھوکھا, ایک سٹیج ٹائپ ہے, لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جیسے احادیث میں ہے کہ وہ ایک شخص بھی ہوگا. میرا ماننا ہے کہ ایک شخص ہوگا, ہو سکتا ہے آپ اختلاف بھی رکھیں, تب بھی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مسلمانوں نے تیاری کتنی کی ہے دجال سے بچنے کے لیے؟ کیا ہم نے اس کو اسی طرح سے ڈیپتھ میں کبھی بھی نہیں لینا قرآن کو؟ آپ نے کہا کہ سورۃ کہف پڑھ لیا کرو, تو ہر جمعے میں ہم تلاوت کر لیتے ہیں, لیکن ہم ٹیکنالوجی میں کتنے پیچھے ہیں. ہم تو ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں. تو اتنا زیادہ ہم تو دجال پہ آلریڈی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں میں چلنے والے اے سی تو ہماری تو فیکٹریز میں نہیں بنائے جاتے. ہمارا کولنگ سسٹم, ہمارا ہیٹنگ سسٹم, ہمارے جو فصلوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے وہ بھی ہمیں کہیں سے ٹیکنالوجی ملتی ہے تو میرا منہ بنا لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو دو مذہب ہیں انہوں نے دجال کے لیے کتنی تیاری کر رکھی, اور ایز کمپیریزن ٹو اس کہ جس امت نے لیڈ کرنا ہے دنیا کو, لیڈرز کا کیا حال ہے؟ ہم تو فالوورز میں آ رہے ہیں ابھی تک. ہم فیشن سینس کو فالو کرنے میں آ رہے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی کو فالو کرنے میں نہیں آ رہے. اچھا, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سین اور ان سین کی جنگ ہے. اب دنیا نے کیا کیا, جو اتنا آپریشن تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پوپس کے ذریعے سے اسلام سیکھو. خدا جو ہے وہ ایسی ہستی ہے, وہ کسی بھی ظالم بادشاہ کو آپ کے اوپر بٹھا دیتا ہے اور آپ کے حقوق سلب کروا دیتا ہے, اور انسان غلامی میں ہے, جس کی وجہ سے پروٹیسٹنٹ پیدا ہوئے, اور انہوں نے آخر یورپ نے دین کو اور اللہ کو نکال کے صرف چرچ تک کر دیا. ایسا ہی کیا نا, ان کا بنتا بھی تھا نا. ان کے حقوق اس طرح سے سلب کیے گئے کہ آخر انہوں نے ریئیکشن میں خدا کو صرف اپنے ان تک پہنچا دیا ہے, چرچز تک پہنچا دیا ہے, چیپلز تک پہنچا دیا ہے, گرجا گھروں تک پہنچا دیا ہے. بس وہی رہیں گے خدا کے پیروکار. باقی جو دنیا کیسے چلانی ہے وہ ہم سین ورلڈ کے مطابق کریں گے, جو نظر آ رہا ہے. سائنس کو لے آئے تھے وہ, مذہب کی جگہ سائنس کو لے آئے, انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا, اور اس میں سائنس میں سب سین ہے. میٹا فزکس کی جگہ پر فزکس کو لے آئے. اگر کسی کو کوئی روحانی پرابلم بھی ہے تو سائیکٹرسٹ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو گولیاں ہی دے گا. اس کو گولیاں ہی دے گا, نیند کی گولیاں دے گا, یا اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دے کے سلا دے گا. آپ کی روح کے ساتھ مسئلہ ہے. انسان 80% روح ہے اور 20% باڈی ہے. جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ 20% ہیں, اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 80% ہے. ہم نے تو 80% اللہ کی کتاب سے جوڑنا تھا. ہم نے تو روح کے مسائل حل کرنے تھے, دنیا کو لیڈ کرنا تھا دنیا کے ڈاکٹر سے. آج جب میڈیسن, جب جہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہوتی ہے, وہاں پر جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ پوپ کے پاس جائیں, آپ پادری کے پاس جائیں, پریسٹ کے پاس جائیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اور وہ آپ کے گناہ جو ہے سننے کے بعد, اعتراف کے بعد, وہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. جب ایک بندہ سن لے گا تو پھر اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے. بس اس ٹائم خدا کی ضرورت پڑتی ہے. اب مجھے بتائیں مسلمانوں کو خدا کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بیماری, تکلیف, بالکل اسی طرح پڑتی ہے. جب دنیا سے جانا ہو تو آپ اسلام کے مطابق جائیں, آپ کا جنازہ پڑھایا جائے, مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں. جب دنیا سے جا رہے ہوں تو پھر آپ رشتہ داروں سے, چاہے پوری زندگی حرام کھایا ہے, سود پر کمایا ہے, آپ کسی مدرسے میں دے دیں کچھ پیسے, آپ کے زندگی بھر کے گناہ دھل جائیں گے. مدرسے میں کمرہ بن جائے گا, یا طالب علموں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا, آپ کے گناہ دھل جائیں گے. لائف ٹائم زندگی اس کی خراب کر کے رکھی ہے, جاتے ہوئے آپ معافی مانگیں. ہاں, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میں آپ کو بتانا شروع کروں نا, ہماری زندگی سے. زندگی شروع ہوتی ہے پیرنٹس کے نکاح کے بعد, ٹھیک ہے. نکاح میں لکھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے لکھ کے دے دو, دینی کس نے ہے؟ بیٹے کو کہا جاتا ہے لکھ کے دے دو, دینی کس نے ہے؟ جب حق مہر ہی ادا نہیں کیا, نکاح حلال ہی نہیں ہوتا. آپ بنیاد ہی رکھتے ہیں غلط چیز سے, فالس پہ, جھوٹ پہ بنیاد رکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کان میں اذان تو دی جاتی ہے, لیکن اس کو بتایا جاتا ہے بچے, جب کوئی گھر پہ میرے ملنے والا ایسا آیا کھڑا جس کو میں ملنا نہیں چاہتا, جا کے باہر کہہ دو کہ ماں گھر پہ نہیں ہے, بابا گھر پہ نہیں ہے. فون اٹھاؤ اور کہہ دو. اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا, اس دنیا کو تم نے سنوارنا ہے.
جیسے عیسائی اس دنیا کو سنوارنے میں لگ گئے، یہودی اس دنیا کو سنوارنے میں لگ گئے، انہوں نے تو سین ورلڈ پر بھروسہ کر لیا، ان کے ساتھ مذہب نے جو کچھ کیا تھا اس کا ریئیکشن تھا. ہم نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں ہم نے وہی غلطی دہرا تو نہیں دی؟ ویسے ہی ہم نے اپنا دین جو ہے، اپنا ایمان جو ہے، کہیں علماء کے حوالے تو نہیں کر دیا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا کنیکشن کھو دیا ہم نے بھی. اب انہوں نے ریئیکشن میں وہ لوگ ایتھیسٹ ہو گئے، انہوں نے خدا کو ماننا ہی چھوڑ دیا. سائنس جہاں تک جا رہی ہے، جہاں تک فزکس جا رہی ہے، وہ وہاں تک ترقی کر رہے ہیں. جہاں پر فزکس رکے گی وہاں پر ترقی ان کی رک جائے گی، اور وہ ان کی دنیا کا اینڈ ہوگا. پھر یا سوسائڈ کر لیں گے، چاہے جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں سوسائڈ کی شرح سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میٹا فزکس کے مسائل وہ حل نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی ہی 10 آیات جو ہے نا دجال سے بچانے والی، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی جو ہے، سین ورلڈ جو ہے، وہ تو چند لمحوں کی ڈیکوریشن ہے، اور صرف اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ آپ کو آزمایا جا سکے کہ یہ سین دیکھ کے اللہ نے جو کائنات بنائی ہے آپ ان سین تک پہنچتے ہیں یا نہیں. آپ کو باڈی دی ہے، آپ روح کے مسائل تک پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ یا روحوں کو ہم سب نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے؟ وہ جب جائیں گے، جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو بس وہ اس طریقے سے نکالیں جس طرح ایک مسلمان کی نکلتی ہے. یہ ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن جب یہ روح باڈی میں موجود ہے تب ہم زندگی کیسی گزاریں؟ جیسی سین ورلڈ کی ترقی یافتہ ممالک گزار رہے ہیں. ہمارے پاس تو حل تھا، دنیا کا بھی ہے، آفٹر کا بھی حل تھا. ہمارے پاس تو باڈی کے بھی حل تھے اور اس کے سول کے بھی حل تھے. تو یہ صورت بتاتی ہے کہ دجال جو آئے گا وہ ٹیکنالوجی بیسڈ آپ کو شعبدہ بازیاں دکھائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ٹیکسٹ کرتی ہوں واٹس ایپ پہ، میری امریکہ میں کزن بیٹھی ہے، اس کو پہنچ جاتا ہے، لمحوں میں پہنچ جاتا ہے. آج سے 300 سال پہلے والے بندے کو یہاں لے آئیں تو اس سے لگے گا کہ یہ تو میں جادوئی دنیا میں آ گیا ہوں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے دیکھا کرتے تھے اینک والا جن، اس میں وہ قالین کے اوپر اڑتا تھا انسان. ہاں، جو جنات اڑ سکتے تھے، انسان تو نہیں اڑ سکتا تھا. انسان اب اڑتا ہے پلینس میں، اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ شٹلز میں، راکٹ پہ چاند پر بھی چلا جاتا ہے. تو انسان تو فزکس اور میٹا فزکس دونوں کی دنیا کا حق پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اللہ نے اس لیے بھیجا تھا اس دنیا میں. ہم اس سٹوری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دجال کا کیا کنیکشن ہے. دجال ظلم کرے گا، کسی کو موت دے دے گا، کسی کو زندگی دے دے گا. اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہا؟ مار ڈالنا چاہا، پنش کرنا چاہا. ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد وہ عیسائی تھے، اور عیسائی ہی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ انتظار کر رہے ہیں جیسے ہم مسلمان شدت کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ سین ورلڈ میں اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی ٹیکنالوجی آگے تک چلی گئی ہے، صرف ٹائم ٹریولنگ نہیں ہو رہی، باقی سب کچھ ہو رہا ہے. وہ آ کے وہ بھی کر دے گا. اور جب دجال آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے اس دنیا میں، ہم سب جانتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ شام میں کسی مسجد دمشق میں جو اس کا کیپٹل ہے مینار پہ اتریں گے. انہوں نے شام کو، آپ دیکھیں شام میں کب سے خانہ جنگی، اگر آپ دنیا کے حالات تھوڑا سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے سٹیج تیار کر لیا. عیسائیوں نے بھی دجال میں وہاں پر شام میں خانہ جنگی کرا کے اس کو پورا ڈیسٹیبلائزڈ کر دیا. لیکن مسلمان کے پاس تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی میں نہیں ہے. ہم نے ہتھیار ابھی تک وہی سمجھ رکھے ہیں، ایٹم بم. پہلے چلیں گھوڑے اور تلوار سے ہم نکل آئے ہیں، تو آج کے ٹینک اور توپ اور یہی چیز کو ہم نے ہتھیار سمجھا. ٹیکنالوجی کو تو ہتھیار ہم نے سمجھا ہی نہیں. دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا، وہ کنٹرول کرے گا، فصلیں اگائے گا. دنیا میں، پوری دنیا میں دنیا کی معیشت کس کے ہاتھ میں؟ ورلڈ بینک کے ہاتھ میں. آپ سود پہ قرضے دیتے ہیں، اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنا پورا نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے. نیٹ ورک، نیٹ کسے کہتے ہیں؟ نیٹ کا ذرا ترجمہ بتائیں. جال. ہم سب جال میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کرونا کی صرف ایک پینڈیمک، ایک وبا اور ایک جھوٹ ہی تھا نا، اس کے اوپر پوری دنیا میں ہم سب نے وہ ویکسین بھی لگائی، جس کی وجہ سے میرا موبائل میرے تکیے کے پاس پڑا ہوتا ہے. میں رات کو سوچتی ہوں کہ صبح میں نے بیگز دیکھنے ہیں کہ آج کل گچی کا یا کس کا یا مارک اینڈ اسپینسر کے کون سے بیگ ان ہے فیشن میں، اور صبح کو اسی کے مطابق اشتہار کیوں آئے ہوتے ہیں. وہ آپ کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں.
انہوں نے تو اپنا سٹیج اس طرح سے تیار کر رکھا ہے، اسی لیے یہ سورت کی پہلی آیتیں بتاتی ہیں. اور ضرورت کس چیز کی ہے؟ جیسے ان 7 سلیپرز، وہ قرآن تو کہتا ہے وہ 4 تھے یا 5واں ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے یا 6واں ان کا کتا تھا، وہ 6 تھے یا 7واں ان کا کتا تھا. ہمارے تو علماء اس بحث میں ہیں کہ کتا تو نجس ہوتا ہے. آپ عیسائیوں کو دیکھیں، وہ تو کتے کو ہمیشہ اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، وہ پیٹس کی طرح اپنے گھر میں بیبیز کی طرح پالتے ہیں، کیونکہ ان کے تو مذہب میں جب یہ سینٹس آئے تھے، عیسائی تھے، تو وہ تو کتا بڑا سیکرٹ قسم کا جانور تھا. لیکن ہم تو اسی چیز میں پھنس گئے ہیں. ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے بجائے، دجال کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم اس چیز میں ہیں کہ کتا تھا کہ نہیں تھا، پھر وہ کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں. اس میں ہمارا کیا معاملہ؟ سورت نبا میں حفظ کا لیسن سنا رہی تھی ٹیچر کو، بدھ کو، تو اس میں آیت آئی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں قیامت کب آنی ہے. فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس میں کیا تذکرہ ہے؟ یہ کوئی تذکرہ کرنے کی والی بات ہی نہیں ہے. آج بھی علماء سے سب سے زیادہ یہی پوچھا جاتا ہے قیامت کب آئے گی. قیامت کی نشانیوں والی احادیث بتا دیں، ایک دوسرے کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. تیاری کتنی کی ہے دجال کے لیے، قیامت کے لیے؟ اعمال ایسے ہیں کہ سیدھے ہی آپ کو پتہ ہے مرتے ہی جنت کی ٹکٹ کٹی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ پوچھیں کہ قیامت کب آنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب آپ کو دجال سے سامنا ہو، میری امت کے وہ لوگ جو اینڈ آف ٹائمز میں آئیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ کیا وہ دجال سے فائٹ کریں؟ نہیں، ڈیفینسو موڈ میں پہاڑوں پہ چلے جائیں، دور چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں. پھر بھی اگر تذکرہ اس کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ سورت کہف کی آیات کو مضبوط پکڑیں، اس کو ہتھیار بنائیں. ہم تو اس کو سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں، اس کی سٹوریز میں ہم ریسرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. صرف ٹائم ٹریولنگ ہے. ابھی بھی ٹائم ٹریولنگ میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور کیا جاتا ہے ٹائم میں، تو وہ جو پارٹیکلز میں ہوتا ہے، پارٹیکل دوبارہ ایک انسان کی فارم میں نہیں آ پا رہے نا. سائنس یہاں کے رک رہی ہے. ابھی کلوننگ تو باقی ہو چکی ہے. کلوننگ کے مطابق دنیا میں جتنے لوگ بنا لیں، میں مانیم جیسے 10 انسان بنا لوں اگر میں سائنس میں ترقی رکھتی ہوں، تو ان کو تو اب دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. آپ بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، زومبیز کا کانسیپٹ ان میں ہے. تو انسانوں کو تو ایسی پلز بھی میں نے نام سنا ہے جو زومبی بنا دیتی ہیں. آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنے سینسز کھو دیتے ہو، مائنڈ کنٹرول کرتے ہو. مجھے فلم کا نام نہیں یاد آ رہا، بہرحال وہ بھی شرلاک ہومز تو نہیں، لیکن اس پہ تھی، جاسوسی پر ہی تھی. اس میں یہ تھا کہ وہ سم کے ذریعے، موبائل کے ذریعے سب انسانوں کو کوئی ایک ڈیزیز لگتی ہے، اور وہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا ابھی. میری فیوریٹ فلم کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے اندر نینو پارٹیکلز کی ٹیکنالوجی ہے وہ، جس کے ذریعے آپ وہ جہاں پہ بھی انسان جاتا ہے وہ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کا ڈیٹا بھی کیپچر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کی جتنی بھی وہ سب میں نا وہ جو ہیروئن ہوتی ہے نا، جو ہیرو کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہیرو وہ جو ہوتا ہے دنیا بچانے نکلتا ہے تو اپنی گرل فرینڈ کے پیچھے. تو وہ ٹیکنالوجی جب تک اس میں ایکسل نہیں کر لیتے کوئی مووی نہیں بناتے. اور ہم لوگ کہاں تک بیٹھے ہیں کہ نماز میں اونچی آمین پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور اس کا مسلک میرے مسلک سے بہتر نہیں ہے، میرا مسلک بہتر ہے. انا خیر منہ، میں سب سے بہتر. آپ کسی سے پوچھیں، کسی کو بتائیں مسلمان ہیں، ابھی اس معاشرے میں کوئی میرے ساتھ نہ یہودیوں کے گھر ہیں نہ ہندوؤں کے گھر ہیں. آپ بھی جو سب آئے بیٹھے ہیں مسلمان گھرانے آپ کے ارد گرد ہوں گے. کبھی ساتھ والوں سے، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے پوچھیں آپ مسلمان ہیں، آپ بتائیں ان کو مسلمان ہیں. پھر وہ پھر پوچھیں گے اچھا مسلمان تو ہو، پھر بھی کیا فرقہ کون سا ہے، ہاں مسلک کون سا ہے. آپ 2-3 دفعہ کہیں کہ میں صرف مسلمان ہوں، وہ پھر بھی پوچھیں گے آپ سے. تیسرا چوتھا کوشچن آئے گا، پھر بھی بتائیں تو صحیح، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا آپ مسلمان ہیں. آپ رشتے کرنے نکلتے ہیں تو پہلے رشتے والے کو بتاتے ہیں کہ ہماری کاسٹ کیا ہے، اس کے مطابق ڈھونڈنا. آپ بتاتے ہو ہمارا مسلک کیا ہے، ہم اہل تشیع ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم سیدوں میں سے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور ایسا رشتہ نہ لانا غیر سید ہو. ہم پٹھان ہیں، ہم پٹھانوں کے سوا نہیں دیں گے، ایسا نہ لانا. کاسٹ کہیں فرقہ واری ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. علامہ اقبال تو بہت سال پہلے کہہ گئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذات پات نسل کچھ بھی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. اور یہاں سب کہتے ہیں کہ کاسٹ میں کریں، کیونکہ ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا نا، اس کو علماء کے حوالے کر دیا نا. جو مسئلے ہوں گے، گھر میں کوئی فوت ہو جائے گا، اب جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، عالم صاحب سے پوچھ لو، اپنے فرقے کے عالم صاحب سے پوچھ لو. باقی اخلاقیات پہ 10 تو صرف طارق جمیل صاحب دے رہے تھے ہمارے معاشرے میں.
ایک انسان کیسے سب کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور اس پہ بھی اب وہ اس کی بیٹے کی وجہ سے امپوزنگ ہو گئی، اس کی ساری ویڈیو ہر چیز. اللہ اکبر. مطلب کسی کی ذاتی زندگی میں آنے والی آزمائش کو ہم نے کرائٹیریا بنا لیا. ہم لوگ سین پر اتنا بلیو کر رہے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے نا مسجد آتا جاتا ہوا وہ نیک ہوگا. اسی بنیاد پہ ہم رشتے کر رہے ہیں. جب بھی کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں میرے بیٹے میں کوئی عیب نہیں ہے. مطلب وہ فرشتہ ہے. انسان میں تو عیب ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سگریٹ بھی پیتا ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس نے کوئی شغل بھی کیا ہو پینے پلانے والا، ہو سکتا ہے اس کی گرل فرینڈز بھی نہیں ہوں، لیکن جب آپ رشتہ لینے جاتے ہیں آپ دوسرے کو بتاتے ہیں میرا بیٹا پرفیکٹ مسلم ہے. اس پرفیکٹ مسلم سے جب آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد پہلی ہی رات سے لڑکی کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ تو پرفیکٹ مسلم کیا پرفیکٹ اچھا انسان ہی نہیں ہے. انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. سین سین سین، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اتنا سین پہ بلیو کر کے؟ جو نظر آ رہا ہے مسجد آتا جاتا ہے وہ اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہوگا. بہت سی جگہوں پر صرف یہ پوچھا جاتا ہے لڑکا پیتا تو نہیں ہے، اچھا سگریٹ پان کا نشہ تو نہیں کرتا، پھر اس کے بعد وہ اس کی گرل فرینڈس تو نہیں ہے، رشتہ کر دو. وہ بدترین اخلاق رکھتا ہو آپ کی بیٹی کی زندگی جہنم کر دے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. سین پر تو بلیو کرنا تھا عیسائیوں اور یہودیوں نے، کیونکہ ان کا جو دجال آنا ہے، جو ان کا مسیحا آنا ہے، مسیح آنا ہے، وہ سین ورلڈ پہ کنٹرول کرنے کے لیے آنا ہے. وہ اس دنیا کو جنت بنا دے گا. دنیا سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھے گی دجال کے دور میں. معاشی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، ہر طرح کی ترقی. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہی آیات میں کہہ رہا ہے، 9th آیت ہے یا 10th آیت ہے، کہ وہ تو دنیا کی زندگی تو صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے ڈیکوریٹ کی گئی ہے. اگر تو آپ کا اس ٹیکنالوجی میں اس حد تک ایکسل ہوگا یا بلیو سسٹم ان سین پہ ہوگا کنٹرول، تب آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے، ورنہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے. یہ سٹوری کا مورل تھا، نہ کہ 4 لوگ تھے کہ 5 تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 6 تھے یا 7 تھے، کتا تھا کہ نہیں تھا، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اٹس نن آف آر بزنس. ہم نے تو اس صورت کو پناہ کی طرح پکڑنا ہے، دجال کے آگے شیلڈ کی طرح رکھنا ہے. ہم نے تو سمجھنا ہے کہ مسلمان تو ٹائم ٹریولنگ، صرف اسی امت کے پیغمبر کو معراج کرائی گئی ہے. باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، طور پہ. چاہے سین آپ کو کتنا ہی چاہے عزت والا ہے، دنیا کا معزز ترین فرد ہے، جب وہ اللہ سے ملنے گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سید البشر ہیں، لیکن معراج پہ عرش کے پاس پہنچ کے بھی وہ بندے ہی رہے ہیں نا اللہ کے. اور اللہ ہر رات کو دنیا کے آسمان پہ آتا ہے، پھر بھی وہ کیا اللہ سے کوئی کمی نہ ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ رب ہی رہے گا، رب رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی انسین کیوں نہ ہو، اور بندے رہیں گے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ہائٹ پہ نہ پہنچ جائے ٹیکنالوجی کی. تو اس سٹوریز میں سے لیسن یہی لینا تھا کہ ان سین سے امپریس نہیں ہونا، ٹیکنالوجی سے امپریس نہیں ہونا، ٹیکنالوجی کو ایز اے ٹول ٹو گاڈ استعمال کرنا. میں کہہ رہی تھی کہ کسی بھی پیغمبر کو معراج نہیں کرائی گئی، ہمیں تو انٹر سفر کرایا گیا. کسی بھی قوم کو جو راستے دیے جاتے ہیں اس پر اس کا پیغمبر پہلے ٹریول کرتا ہے، پھر قوم کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا، پھر سب سے پہلے خود ہی اترے ہوں گے نا. ہمارے نبی نے جب معراج کا سفر کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے وہاں تک جانا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ 500 برس کی، ابھی لائٹ ٹائم کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں نا، جو بھی جاتا ہے اوپر، کہ زمین کتنے سالوں میں چکر لگا رہی ہے اور سورج کتنے سالوں میں، جہاں تک لائٹ جاتی ہے لائٹ ایئر کے حساب سے ٹریول کیا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے دوسرے پلانٹس کو. 500 سال. اس کے بعد اوپر پانی ہے، ہمیں پتہ ہے اوپر بادل ہیں، گیسز ہیں. اس کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر 500 سال برس کے بعد پھر اس میں گیسز ہیں. انسان 500 سال ٹریول کرے، وہاں پر وقت رکا ہوا ہے. وقت تو صرف ادھر ہی گزر رہا ہے نا، زمین صرف ہماری گھوم رہی ہے، باقی کے پلانٹس اپنے اپنے آربٹ میں، کوئی مریخ زمین سے سلو ہے، کوئی زمین سے فاسٹ ہوگا. یہ ہمارے آسمان کے پلانٹس ہیں، ہمارے آسمان کے ستارے ہیں. اس کے بعد اوپر کیا ہے؟ پھر گیسز ہیں، پھر پانی ہے، پھر اوپر، اور پھر آخر میں ساتوں آسمان 500 سال کا فاصلہ رکھتے ہیں. جو ہم زندگی گنتے ہیں، جو ہم منٹ، سیکنڈ اور ایئرز گنتے ہیں، وہ 500 سال بنتے ہیں. اور پھر وہاں سے اوپر جا کے کیا ہے؟ پھر اللہ کا عرش ہے.
اور ہم سب کا ایمان ہے، قرآن میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھایا گیا؟ آسمانوں پر زندہ ہی. وہی معراج کا سفر، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ دوبارہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. دجال کے ساتھ فائٹ ہو رہی ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی اور انسانوں کی. وہ آ کے اس فائٹ میں ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کیونکہ وہ ہمارے سے 500 لائٹ ایئرز اوپر ہے. پتہ نہیں تیسرے آسمان پہ یا چوتھے پہ، وہاں ٹیکنالوجی ہم سے واسٹ ہوگی، بہت آگے کی ٹیکنالوجی حضرت عیسیٰ کے پاس ہوگی. پھر وہ آ کے وہ ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، اوپر چلے جائیں کسی اونچی جگہ پر. اب مجھے یہ بتائیں اگر یاجوج ماجوج ایلینز ہیں تو ان کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ کیو والے قصے میں دجال کی پناہ کیوں ہے کہ اس کا کوئی خاص کنیکشن ہے. دجال کی ٹیکنالوجی اور یاجوج ماجوج کی ٹیکنالوجی، ان کی وہاں پر کیوز تک رسائی نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا پورٹل کھلے کہ وہ کسی اونچی جگہ چلے جائیں اس ٹائم کے ماننے والے. پھر حضرت عیسیٰ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ اس کا یوز کریں گے تو پھر وہ سارے یاجوج ماجوج ان میں کیڑے پڑ جائیں گے اور پوری زمین انسانوں سے، مرے ہوئے انسانوں سے بھر جائے گی. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں حضرت حسن کی حدیث ہے کہ ان کا اسی صورت میں ہے نا، آگے ہم سٹوریز ان کی پڑھیں گے کہ ان کا ایک کان اتنا بڑا ہوگا اس کو بستر کی طرح بچھائیں گے، اور نیچے والا اور اوپر ایک کان اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو بستر کی طرح اوپر اوڑھیں گے، چادر کی طرح. کیا آپ نے اس دنیا میں کوئی ایسے انسان بھی دیکھے ہیں؟ ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں کہ رشیا میں وہ دیوار ہے یا دیوار چین ہے، کہیں بھی چینیوں کی کئی شکلیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں. why are we emphasizing on wrong ways؟ کیوں ہم ٹیکنالوجی میں ایکسل نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے اپنی کتاب کو علماء کے حوالے کر دیا؟ اور کیوں ہم ڈیپ اسٹڈی کے ذریعے، قرآن کی سٹوریز کے ذریعے اللہ کو نہیں پانا چاہتے؟ ہمارے سارے پرابلمز کا حل سورۃ کہف میں ہے، اور سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات میں ہے. اور پہلی 10 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ 7 سلیپرز کا تذکرہ ہے. 31 آیات تک سٹوری سنا کے 26 تک سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے، اور 31 تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، کنکلوژن نکال کے دکھایا ہے. Why are we not heeding our attention towards these things؟ تو میرا کلاس شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سٹوریز آف سورہ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے قرآن کی سٹوریز کے ذریعے اللہ کو کیسے پانا ہے. اور ہمارے جو پرابلمز ہیں آج کے دور کا انسان، آج کی یوتھ کے پرابلمز بھی سیم وہی ہیں جو اس ٹائم کے یوتھ کے تھے. آج بھی آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ دیں کہ آپ تو بریلوی ہوا کریں، بے شک رہیں، آپ دیوبندی ہیں ہوا کریں، آپ اہل حدیث ہیں ہوا کریں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے مولانا مودودی صاحب کے لیکچر سن کے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکچر سن کے ہو گیا ہوں. تو سب سے پہلے آپ پر کفر کے فتوے آپ کے پیرنٹس ہی لگائیں گے. ایگزیکٹلی. ہاں، وائی؟ تو پھر آپ کو کہاں سے سپورٹ ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی جو بتائے گا. حضرت ابراہیم بھی بالکل ٹین ایجر تھے جب والد نے نکالا. اور آپ کو پتا ہے عراق کے شہر کے اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 خدا تھے. شہر کا منسٹر بھی شہر کا خدا ہے، شہر کا چوکیدار بھی شہر کا خدا ہے، شہر کے گارڈز بھی شہر کے خدا ہیں، وہ انسانوں کی صورت میں بھی خدا ہیں، جو میئر ہوتے ہیں شہروں کے وہ بھی خدا ہوتے تھے. اس دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے نوجوان نے جب یہ سوچا، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو عبرت کا نشان بنا دو کہ یوتھ اور امپریس نہ ہو جائے ابراہیم کی سوچ سے. اور قرآن آپ کو کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تھوڑا سا بھی ڈیپلی غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ نہیں سوچتے ہو؟ کیا اللہ نے کہیں لکھا ہے قرآن کو خود نہ اٹھانا، علماء کے پاس جانا، وہ تمہیں جتنا بتا دیں وہ سن لینا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ذاتی تعلق بناؤ، اگر نہیں بناؤ گے تو تمہارے دلوں پہ تالے لگ جائیں گے. وہی لگ گئے ہیں. ہم قرآن ریسائٹ کرتے ہیں برکت کے لیے جیسے وہ تورات کرتے ہیں، جیسے وہ انجیل کرتے ہیں. مرنے والا وہ پوپ جو ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پانی چھڑکتا ہے، بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور جب آپ مرنے والے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اس دنیا سے بالکل دھلے دھلائے پہنچ جاتے ہیں آخر. ہم نے بھی اپنے دین کو علماء کے حوالے کر کے یہی کر دیا. تو یہ جو 7 سلیپرز کی سٹوری ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، سورۃ کہف کا پہلی سٹوری وہ آپ کو بتاتی ہے، اسی میں ہے دجال کے فتنے سے نجات، کہ آپ اس کے مطابق ٹیکنالوجی میں ایکسل کریں اور کسی بھی ٹیکنالوجی سے امپریس مت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.